خاک فارس کا مسافر قسط 35 تحریر عبد المالک ہاشمی۔ ہوٹل مشر میں رات اچھی گزری۔ مسافر کی زندگی میں بعض راتیں ایسی بھی آتی ہیں جب نہ کوئی تشویش دروازہ کھٹکھٹاتی ہے اور نہ کوئی انجانی منزل خوابوں میں آواز دیتی ہے۔ یہ انہی راتوں میں سے ایک تھی۔ صبح آنکھ کھلی تو چند لمحے یوں ہی بستر پر لیٹا چھت کو دیکھتا رہا۔ سفر میں جاگنے کے بعد پہلے چند لمحے ہمیشہ عجیب ہوتے ہیں۔ ایک دم ذہن کو یاد نہیں آتا کہ آپ کس شہر میں ہیں، پھر آہستہ آہستہ یادیں واپس آنے لگتی ہیں۔ ہوٹل کا کمرہ، پردوں کے پار کی روشنی اور دور کہیں کسی گاڑی کے ہارن کی آواز۔ پھر اچانک یاد آیا، میں ایران میں ہوں۔ صبح اٹھتے ہی سب سے پہلا کام اگلے مرحلے کے سفر کو یقینی بنانا تھا۔ چنانچہ تہران سے مشہد جانے والی پرواز میں اپنی نشست بک کروائی اور تصدیق شدہ ٹکٹ ہاتھ میں آ گیا۔ اب اگلے دن ایران ایئر کے جہاز نے مجھے مشہد پہنچانا تھا۔ یوں ایک منزل طے ہو گئی اور مسافر کے دل کو وقتی اطمینان نصیب ہوا۔ دفتر میں ٹکٹ جاری کرنے والی نوجوان لڑکی تیزی سے کمپیوٹر پر انگلیاں چلا رہی تھی۔ سر پر اسکارف تو موجود تھا، مگر شاید صرف رسمی حد تک۔ چند شوخ زلفیں اس کی گرفت سے آزاد ہو کر رخسار کے کنارے آ ٹھہری تھیں۔ چہرے پر ہلکا مگر مکمل میک اپ تھا، جیسے تہران کی جدید زندگی اور روایت نے آپس میں کوئی خاموش سمجھوتا کر رکھا ہو۔ پھر اس نے پرنٹ شدہ ٹکٹ میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، تمام ہو گیا، اب آپ آرام سے سفر کریں۔ میں نے ٹکٹ ہاتھ میں لیا، ایک کاغذ کا ٹکڑا، لیکن مسافر اچھی طرح جانتا ہے کہ بعض اوقات چند گرام وزن رکھنے والا ایک کاغذ آدمی کے آنے والے کئی دنوں کا نقشہ اپنے اندر سمیٹے ہوتا ہے۔ شمالی ایران کی سیر۔ جب سفر کا اگلا باب محفوظ ہو گیا تو میں نے سوچا کہ باقی دن شمالی ایران کے نام کر دیا جائے۔ میرے پاس ایران کا ایک کاغذی نقشہ تھا۔ پرانے زمانے کے نقشوں میں ایک عجیب کشش ہوتی ہے، وہ صرف راستے نہیں دکھاتے، خواہشیں بھی جگاتے ہیں۔ میں نے اسے میز پر پھیلایا۔ تہوں کے نشانات اب بھی اس پر موجود تھے۔ نقشے کے کنارے کچھ جگہوں سے گھس چکے تھے۔ ایسے نقشوں میں مجھے ہمیشہ ایک عجیب سی اپنائیت محسوس ہوتی ہے، شاید اس لیے کہ یہ صرف جغرافیہ نہیں ہوتے، ان میں بے شمار نامعلوم راستے اور ممکنہ یادیں بھی بسی ہوتی ہیں۔ نقشے پر شمالی ایران سبز رنگوں میں نہایا ہوا دکھائی دیتا تھا، گویا کسی مصور نے اس حصے پر باقی ملک کی نسبت زیادہ فیاضی سے رنگ خرچ کر دیے ہوں۔ میں ہوٹل سے نکلا اور ایک ٹیکسی میں جا بیٹھا۔ ڈرائیور ادھیر عمر شخص تھا، اس کی مونچھوں میں سفید بال جھانکنے لگے تھے۔ گاڑی چلانے سے پہلے اس نے ریئر ویو مرر میں میری طرف دیکھا اور پوچھا، پہلی مرتبہ ایران آئے ہیں؟ جی، اس نے ہلکا سا سر ہلایا۔ پھر ابھی آپ نے بہت کچھ دیکھنا باقی ہے۔ اس نے یہ بات ایسے انداز میں کہی جیسے ایران کوئی ملک نہیں بلکہ ایک لمبی داستان ہو، اور میں ابھی اس کا صرف ابتدائی باب پڑھ رہا ہوں۔ ٹیکسی سعد آباد کے علاقے میں داخل ہو چکی تھی۔ سڑک کے دونوں طرف سرو کے بلند و بالا درخت استادہ تھے۔ ان کی شاخیں ایک دوسرے کی طرف اس طرح جھکی ہوئی تھیں جیسے برسوں کے دوست کسی پرانی بات کو آہستہ آہستہ دہرا رہے ہوں۔ کہیں کہیں یہ قربت اتنی بڑھ جاتی کہ اوپر شاخیں آپس میں ملنے لگتی اور سڑک ایک سبز سرنگ کا روپ دھار لیتی۔ میں نے کھڑکی کا شیشہ ذرا سا نیچے کر دیا۔ خنک ہوا کا ایک جھونکا اندر آیا، پتوں کی ہلکی سی مہک اس میں گھلی ہوئی تھی۔ ایسے لمحوں میں آدمی منزل کے بارے میں کچھ دیر کے لیے بھول جاتا ہے اور راستہ خود سفر کا مقصد بن جاتا ہے۔ میں نے ڈرائیور سے پوچھا، یہاں کی فضا تہران کے باقی حصوں سے مختلف کیوں لگتی ہے؟ وہ مسکرایا، شمال قریب آ رہا ہے، جتنا آگے جائیں گے سبزہ بڑھتا جائے گا۔ میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا، درخت خاموش تھے، لیکن ان کی خاموشی میں ایک دعوت پوشیدہ تھی۔ اب تک کے سفر میں بہت سے خوبصورت شہر دیکھے تھے، اصفہان کے پل، اس کے باغات اور اس کی تاریخ بھی کم دلکش نہ تھی، لیکن اس لمحے سعد آباد کی یہ سبز سرنگ میرے دل پر کچھ اور ہی نقش ثبت کر رہی تھی۔ بعض اوقات انسان کسی جگہ کو اس کی عظمت یا شہرت کی وجہ سے یاد نہیں رکھتا، صرف ایک ہوا کا جھونکا، درختوں کا سایہ یا کسی اجنبی کی کہی ہوئی ایک معمولی سی بات برسوں ذہن میں رہ جاتی ہے۔ مجھے محسوس ہوا کہ شاید یہ لمحہ بھی انہی لمحوں میں سے ایک ہے۔ میں نے نقشہ دوبارہ کھولا۔ سبز رنگ شمال کی طرف مسلسل پھیلتا چلا گیا تھا، گیلان، مازندران اور پھر بحیرہ کیسپیان۔ نقشے پر انگلی آہستہ آہستہ سے رکھتی گئی اور جا کر اس وسیع آبی پھیلاؤ پر رک گئی۔ بحیرہ کیسپیان،
ایک ایسا نام جو برسوں سے معاشرتی علوم اور جغرافیہ کی کتابوں میں پڑھتا آیا تھا۔ اچانک دل میں ایک خیال پیدا ہوا، کیوں نہ مشہد کا سفر چند روز کے لیے مؤخر کر دیا جائے؟ کیوں نہ اس سبزے کے تعاقب میں شمال کی جانب نکل جاؤں؟ کیوں نہ گیلان کے جنگلات سے گزرتا ہوا اس عظیم جھیل نما سمندر تک پہنچوں اور کسی کشتی میں بیٹھ کر اس کے پانیوں پر چند گھنٹے گزاروں؟ یہ خیال آیا تو دل نے فوراً اس کی تائید کی، مگر جیب میں رکھا ہوا ہوائی جہاز کا ٹکٹ خاموشی سے ایک اور حقیقت یاد دلا رہا تھا۔ اگر شمال جانا تھا تو اس ٹکٹ کو منسوخ کرانا پڑتا۔ میں نے نقشہ طے کیا، پھر دوبارہ کھول لیا۔ یہ مسافر کی پرانی عادت ہے، جب دو راستے سامنے ہوں تو وہ نقشے کم اور اپنے دل زیادہ پڑنے لگتا ہے۔ ایک طرف مشہد تھا، جس کے لیے تمام انتظامات مکمل ہو چکے تھے۔ دوسری طرف بحیرہ کیسپیان تھا، جو ابھی صرف ایک خواہش تھا۔ اور بعض اوقات سفر کی سب سے بڑی کشمکش یہی ہوتی ہے کہ انسان طے شدہ منزل کو چنے یا اس راستے کو جو اچانک دل میں اتر آیا ہو۔ ٹیکسی اپنی رفتار سے چلتی رہی، مگر میرے اندر ایک اور سفر شروع ہو چکا تھا، قصر سبز میوزیم۔ فی الحال میں نے ٹیکسی والے سے کہا، مجھے قصر سبز لے چلو۔ اس نے ریئر ویو مرر میں میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے جیسے سوال ابھرا کہ شاید یہ اجنبی سیاح تہران کے عام بازاروں اور مشہور مقامات کے بجائے اس طرف کیوں جانا چاہتا ہے۔ پھر اس نے خاموشی سے سر ہلایا اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ شمالی تہران کی شاہراہوں پر سفر شروع ہوا تو مجھے محسوس ہوا جیسے شہر آہستہ آہستہ اپنی رفتار بدل رہا ہو۔ کچھ دیر پہلے کے ہجوم، شور اور گردآلود سڑکیں پیچھے رہ گئی تھیں۔ یہاں سڑکوں کے کنارے درخت زیادہ تھے، ہوا میں نمی بھی کچھ زیادہ تھی اور مکانوں کے چہرے بھی کسی قدر آسودہ دکھائی دیتے تھے۔ ڈرائیور نے خود ہی بات شروع کی، آپ پاکستان سے ہیں؟ جی، اس نے مسکرا کر کہا۔ پاکستانیوں کو یہاں آ کر دو چیزیں ضرور پسند آتی ہیں، ایک مشہد اور دوسری شمالی ایران۔ میں نے پوچھا، اور تہران؟ وہ ہنس پڑا۔ تہران سے لوگ محبت کم اور ضروریات کا مطالبہ زیادہ کرتے ہیں۔ میں بھی مسکرا دیا۔ بعض لوگ چند جملوں میں پورے شہر کی سوانحیں لکھ دیتے ہیں۔ قصر سبز کے دروازے پر پہنچا تو معلوم ہوا کہ یہاں بھی غیر ملکی اور مقامی باشندوں کے لیے الگ الگ نرخ مقرر ہیں۔ ایرانی شہری 300 تمان میں داخل ہو سکتے تھے، جبکہ میرے لیے 700 تمان کا ٹکٹ تھا۔ کاؤنٹر کے پیچھے ایک نوجوان لڑکی بیٹھی تھی۔ اس نے رقم وصول کرتے ہوئے ٹکٹ میری طرف بڑھایا اور رسمی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، خوش آمدید۔ میں نے ٹکٹ ہاتھ میں لیا اور دل ہی دل میں مسکرا دیا۔ مسافر جب اپنے وطن سے باہر نکلتا ہے تو اسے جلدی معلوم ہو جاتا ہے کہ دنیا میں اس کی ایک نئی شناخت بھی ہے، غیر ملکی، اور اس شناخت کی اپنی قیمت ہوتی ہے۔ یہ صرف ایک محل نہیں تھا، بلکہ عجائب گھروں کا ایک پورا مجموعہ تھا، جسے قصر سعدآباد کمپلیکس کہا جاتا ہے۔ ایک جانب فوجی عجائب گھر تھا۔ بتایا گیا کہ یہ کبھی شاہی فوج اور سواق کے بعض انتظامی مراکز اور بیرکوں کا حصہ رہا تھا۔ انقلاب کے بعد اسے عوام کے لیے کھول دیا گیا تاکہ لوگ ماضی کی طاقت اور اس کے انجام کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ میں ابھی داخلی راستے سے آگے بڑھا ہی تھا کہ ایک مانوس سی آواز سنائی دی۔ ایک ٹورسٹ گائیڈ مختلف ممالک سے آئے ہوئے سیاحوں کے ایک چھوٹے سے گروہ کو کچھ سمجھا رہا تھا۔ میں نے دور سے دیکھا، چند یورپی چہرے، ایک عرب خاندان، 2-3 مشرقی ایشیائی سیاح اور چند ایسے لوگ جن کی قومیت کا اندازہ لگانا مشکل تھا۔ میں نے دل میں سوچا کہ سفر میں بعض نعمتیں بغیر مانگے مل جاتی ہیں، اور مفت کی رہنمائی ان میں سے ایک ہے۔ چنانچہ خاموشی سے اس گروہ کے پیچھے ہو لیا۔ گائیڈ کہہ رہا تھا، اس مقام کی بنیاد قاجاری دور میں رکھی گئی۔ 1922 سے 1928 کے درمیان اس کی تعمیر مکمل ہوئی۔ قاجاری حکمران گرمیوں میں یہاں قیام کیا کرتے تھے، کیونکہ شمالی تہران کا موسم شہر کے دوسرے حصوں کی نسبت کہیں زیادہ خوشگوار ہے۔ ایک فرانسیسی خاتون نے پوچھا، کیا اس زمانے میں بھی تہران اتنا ہی گرم ہوتا تھا جتنا آج ہے؟ گائیڈ مسکرایا، شاید آج جتنا نہیں، لیکن شاہی خاندان کو ٹھنڈی ہوا ہمیشہ پسند رہی ہے، اسی لیے انہوں نے البرز کے دامن میں یہ مقام منتخب کیا۔ میں نے گرد و پیش پر نظر دوڑائی۔ واقعی یہ جگہ موسم گرما کی قیامگاہ کے لیے موزوں تھی۔ بلند و بالا سرو، چیڑ اور چنار کے درخت آسمان سے باتیں کر رہے تھے۔ دھوپ براہ راست زمین تک پہنچنے کے بجائے شاخوں اور پتوں کی کئی تہوں سے چھن کر نیچے اترتی تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے روشنی بھی یہاں داخل ہونے سے پہلے درختوں سے اجازت طلب کرتی ہو۔
درختوں کے تنے تقریباً 3 فٹ تک سفید رنگ سے آراستہ تھے۔ اس سفیدی نے پورے باغ کو ایک عجیب سی ترتیب اور شائستگی عطا کر دی تھی۔ روشوں کے کنارے سے پانی بہہ رہا تھا۔ میں چند لمحے رکا۔ بہتے پانی کی آواز میں نہ جانے کیوں کوئٹہ اور ہنا اڑک کے پہاڑی نالوں کی آواز یاد آ گئی۔ آدمی ہزاروں میل دور نکل جائے، کچھ آوازیں اس کے اندر ہمیشہ زندہ رہتی ہیں۔ گائیڈ آگے بڑھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ 1925 میں رضا شاہ پہلوی نے قاجاری سلطنت کا خاتمہ کیا اور پہلوی خاندان کی حکومت قائم کی۔ بعد ازاں اس کمپلیکس میں مزید توسیع کی گئی اور متعدد نئے محلات تعمیر ہوئے۔ ایک نوجوان سیاح نے سوال کیا، کیا شاہی خاندان کے تمام افراد یہیں رہتے تھے؟ گائیڈ نے جواب دیا، تقریباً ہر اہم فرد کے لیے الگ محل یا رہائش گاہ تھی۔ بعض محلات انتظامی مقاصد کے لیے تھے اور بعض مخصوص شاہی شخصیات کے لیے مختص تھے۔ ہم چلتے چلتے ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں ایک بڑی پتھریلی سل عموداً نصب تھی۔ اس پر فارسی زبان میں ایک عبارت کندہ تھی، خلیج فارس ہمیشہ خلیج فارس خواہد ماند، یعنی خلیج فارس ہمیشہ خلیج فارس رہے گی۔ گائیڈ نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ایران میں یہ صرف ایک جغرافیائی نام نہیں بلکہ قومی شناخت کا حصہ سمجھا جاتا ہے۔ گروہ میں شامل ایک عرب سیاح نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا، اور اگر کوئی اسے کسی اور نام سے پکارے؟ گائیڈ نے چند لمحے توقف کیا، پھر کہا، پھر اس موضوع پر ایک لمبی بحث شروع ہو جائے گی۔ سب لوگ ہنس پڑے کیونکہ عرب اسے خلیج عرب کہتے ہیں۔ میں بھی مسکرایا مگر چند لمحے اسی پتھر کے سامنے کھڑا رہا۔ بعد کے برسوں میں آبنائے ہرمز اور خلیج فارس کے گرد پیدا ہونے والی کشیدگیوں کو یاد کیا تو محسوس ہوا کہ بعض نام محض نام نہیں ہوتے، لوگ ان میں اپنی تاریخ، اپنی شناخت اور اپنے زخم بھی محفوظ کر دیتے ہیں۔ گائیڈ نے آگے چلتے ہوئے بتایا، پہلوی دور میں اس مقام کو شاہون کمپلیکس کہا جاتا تھا۔ اسلامی انقلاب کے بعد اس کا نام سعدآباد کمپلیکس رکھ دیا گیا اور بیشتر محلات کو عجائب گھروں میں تبدیل کر دیا گیا۔ ایک جرمن سیاح نے سوال کیا، کیا انقلاب کے بعد نئی قیادت نے بھی ان محلات کو اپنی رہائش گاہ کے طور پر استعمال کیا؟ گائیڈ نے نفی میں سر ہلایا۔ انقلابی قیادت نے عمومی طور پر انہیں شاہی اسراف اور استکبار کی علامت سمجھا، اسی لیے یہ عوام کے لیے کھول دیے گئے۔ ایک طرف یہ وسیع محلات، سنگ مرمر کے فرش، آراستہ باغات اور شاہی جاہو جلال تھا، اور دوسری طرف ایک سادہ سا گھر جہاں ایک انقلاب کی قیادت نے اپنی زندگی گزاری۔ شاید تاریخ کا یہی دلچسپ پہلو ہے، کبھی محلات طاقت کی علامت ہوتے ہیں اور کبھی عجائب گھر بن جاتے ہیں، جبکہ بعض اوقات ایک سادہ سا کمرہ تاریخ کے دھارے کا رخ موڑ دیتا ہے۔ میں نے پلٹ کر ایک بار پھر درختوں کی قطاروں کو دیکھا۔ ہوا اب بھی انہی پتوں سے کھیل رہی تھی، جیسے اسے اس بات سے کوئی غرض نہ ہو کہ یہاں کبھی بادشاہ رہے تھے یا انقلابی۔ قصر سبز کی دیوڑی۔ قصر سبز کے مرکزی حصے تک پہنچنے سے پہلے ایک شاہی دیوڑی سے گزرنا پڑتا تھا۔ یہ محض ایک داخلی راستہ نہیں تھا بلکہ گویا اس دنیا کا دروازہ تھا جہاں کبھی شاہی خاندان کی آمد و رفت ہوا کرتی تھی۔ دیوڑی محرابی انداز میں خم کھاتی ہوئی آگے بڑھتی تھی اور اس کے دونوں اطراف شاہی محافظوں کے کمرے بنے ہوئے تھے۔ ان کمروں کے دروازے اب خاموش تھے، لیکن ان کی خاموشی میں بھی ایک عجیب سی آہٹ باقی تھی۔ بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں آدمی صرف دیواریں نہیں دیکھتا بلکہ ان کے اندر سے گزرتا ہوا وقت بھی محسوس کرتا ہے۔ میں چند لمحوں کے لیے رکا۔ خیال آیا کہ کبھی انہی دروازوں کے پاس وردی پوش محافظ کھڑے ہوتے ہوں گے۔ شاید ان کے بوٹوں کی آواز پتھروں سے ٹکراتی ہوگی، شاید شاہی گاڑیوں کی آمد پر اچانک فضا میں حرکت پیدا ہو جاتی ہوگی، اور شاید کسی اجنبی کے قریب آتے ہی سوال کیا جاتا ہوگا، آپ کون ہیں اور کس مقصد سے آئے ہیں؟ آج وہ سوال کرنے والے کہیں نہیں تھے، صرف سوالوں کی گونج باقی تھی۔ سیاح اس دیوڑی سے گزر کر چند سیڑھیاں نیچے اتر رہے تھے۔ میں بھی انہی کے ساتھ آہستہ آہستہ نیچے اترا۔ سامنے نظر اٹھائی تو ایک پرشکاؤ عمارت پورے وقار کے ساتھ استادہ تھی۔ اس کی سبز رنگ کی چھت دور ہی سے نمایاں دکھائی دے رہی تھی۔ غالباً اسی نسبت سے اس کا نام قصر سبز رکھا گیا تھا۔ مزید قریب پہنچنے پر معلوم ہوا کہ عمارت کی بیرونی دیواروں میں ہلکے سبز رنگ کا سنگ مرمر بھی استعمال کیا گیا ہے، جس نے اس نسبت کو اور واضح کر دیا تھا۔
सीढ़ियों से तकरीबन 100 फुट आगे ये महल वाक़ था, लेकिन इस तक पहुंचने के लिए एक सीधी और कुशादा रविश से गुजरना पड़ता था। इस शाहरानुमा रास्ते के ऐन दरमियान फूलों की कयारियां बनी हुई थीं। रंग बरंगे फूल अपनी पूरी रानाई के साथ खिले हुए थे। उनके अतराफ बाड़ की सूरत में लगाए गए पौधों को इस महारत और नफासत से तराशा गया था कि यूं लगता था जैसे किसी मुसव्विर ने सब्ज रंग से बारीक नक्शो निगार बनाए हों। मैं चलते चलते एक लम्हे को रुक गया। सफर में बाज मंजर ऐसे आते हैं जिन्हें देखने के लिए इंसान कदम रोक लेता है, हालांकि उसे कहीं पहुंचने की जल्दी भी होती है। महल के चारों अतराफ सरू और सफेदे के दरख्तों की कतारें थीं। ये दरख्त सिर्फ बाग का हिस्सा नहीं थे, बल्कि उस इमारत के मुहाफिज मालूम होते थे। उनकी बुलंद कामत शाखें आसमान की तरफ उठी हुई थीं और हवा के झोंकों के साथ मध्यम सी सरगोशियां पैदा कर रही थीं। मेरे करीब खड़े एक सैया ने गाइड से पूछा, ये इमारत ज्यादा ईरानी लगती है या यूरोपी? गाइड ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अगर आप उसे एक सिमत से देखें तो ईरानी महसूस होगी और दूसरी सिमत से देखें तो यूरोपी। यही उसकी असल खुसूसियत है। मैंने दोबारा इमारत की तरफ देखा। वाकई कसरे सब्ज ईरानी और यूरोपी तर्ज तामीर का एक दिलचस्प इम्तिजाज था। मरकजी दरवाजे के दोनों जानिब बुलंदो बाला खिड़कियां थीं जो यूरोपी तर्ज तामीर की याद दिलाती थीं। हर खिड़की के ऊपर संग तराशी से बनाए गए तजीनी नक्शोनिगार और मुजस्समे मौजूद थे, जिन्होंने इमारत को एक शाहाना वकार बख्श रखा था। एक और सैया ने सवाल किया, क्या यह तमाम संगे मरमर ईरान ही से लाया गया था? गाइड ने जवाब दिया, इस महल की तामीर में ईरानी संग तराशों और मैमारों की महारत का बड़ा हिस्सा शामिल है, इसीलिए इसे संगकारी का एक शाहकार समझा जाता है। मैं करीब जाकर दीवारों को देखते लगा। संगे मरमर के बड़े बड़े कतात इस महारत से जोड़े गए थे कि कहीं कोई जोड़ नुमाया नहीं था। मैंने बेख्तियार हाथ बढ़ाकर दीवार को छुआ। पत्थर ठंडा था। सदियों से पत्थर की यही खूबी है, वो सूरज की गर्मी भी अपने अंदर जज्ब कर लेता है, मगर अपने मिजाज में ठंडक बरकरार रखता है। धूप उस पर पड़ती तो सतह से एक नरम सी चमक उभरती थी, गोया इमारत खुद रोशनी को जज्ब करके वापस लौटा रही हो। छत लोहे की चादरों से बनाई गई थी, जबकि अतराफ में लकड़ी का इस्तेमाल किया गया था। पत्थर, लोहा और लकड़ी, तीनों अनासिर एक दूसरे के साथ इस तवाजुन से जमा हुए थे कि इमारत में मजबूती भी थी और नजाकत भी। मैं महल के सामने खड़ा उसे देख रहा था। दरख्तों की छांव, फूलों की महक, संगे मरमर की ठंडी सतह और खामोश फजा मिलकर एक ऐसा मंजर पैदा कर रहे थे जिसमें माजी अभी पूरी तरह रुखसत नहीं हुआ था। ऐसा महसूस होता था जैसे ये महल आज भी अपने मकीनों की वापसी का मुंतजिर हो। हालांकि इसके कमरों में अब बादशाह नहीं, सिर्फ तारीख रहती थी। कसर सब्ज का अंदरून। कसरे सब्ज बज़ाहिर जितना दिलकश दिखाई देता है, उसका अंदरूनी हिस्सा इससे कहीं ज्यादा हैरत अंगेज है। ये इमारत 2 मंजिलों पर मुश्तमिल है, एक मंजिल अर्जी और दूसरा तहखाना। मंजिल अर्जी में रजा शाह पहलवी की रिहाइशगाह और शाही दफ्तर वाक़ था, जबकि जेर जमीन हिस्सा गोदाम और जखीरागाह के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। जूं ही मैं इमारत के अंदर दाखिल हुआ, 2 चीजों ने फौरन अपनी तरफ मुतवज्जे किया, गचकारी और आईना साजी। ईरानी मेमारों ने सफेद गज से दीवारों और छतों पर ऐसी नफीस नक्शगरी की थी कि पहली नजर में यकीन नहीं आता था कि यह महज प्लास्टर का काम है। फूल, बैलें, मेहराबें और मुख्तलिफ हिंदसी नक्श इस महारत से तराशे गए थे कि पत्थर का गुमान होने लगता था। लेकिन असल हैरत आईनाकारी थी। दीवारों और छतों पर शीशों के बेशुमार छोटे छोटे टुकड़े इस तरतीब से जुड़े हुए थे कि रोशनी उनसे टकराकर हर सिमत बिखर जाती थी। गाइड हमारी तरफ मुड़ा और बोला, कसरे सब्ज की आईनाकारी ईरान के बेहतरीन नमूनों में शुमार की जाती है। मैंने बेख्तियार कहा, यह मंजर तो किसी हद तक मुगल दौर के शीश महल की याद दिलाता है। उसने सर हिलाया, जी हां, लेकिन यहां ईरानी रिवायत के साथ यूरोपी ज़ौक़ तामीर भी शामिल हो गया है। चंद कदम आगे एक वसी और अरीज आईना हॉल था। उसमें दाखिल होते ही यूं महसूस हुआ जैसे रोशनी ने अपने लिए मुस्तकिल घर बना लिया हो। छत और दीवारें सफेद और सुनहरी आईनों से मुज़य्यन थीं। जहां भी नजर जाती, रोशनी के नन्हे नन्हे सितारे झिलमिला उठते। एक लम्हे के लिए मुझे ख्याल आया कि अगर यहां एक शमा रोशन कर दी जाए तो शायद इसकी रोशनी सैकड़ों टुकड़ों में तकसीम होकर पूरे कमरे में फैल जाए। ये हॉल शाही तकरीबात और बैनुल अक़वामी मेहमानों के इस्तकबाल के लिए मखसूस था। एक यूरोपी सैया ने हॉल के वसत में खड़े होकर सवाल किया, क्या यहां सिफारती मुलाकातें भी होती थीं? गाइड ने जवाब दिया,
اہم غیر ملکی شخصیات اور خصوصی مہمانوں کا استقبال اکثر اسی ہال میں کیا جاتا تھا۔ کمرے میں فرانسیسی ساخت کی بھورے رنگ کی کرسیاں اور صوفے ایک خاص ترتیب سے رکھے ہوئے تھے۔ ان کی نشستوں اور پشتوں پر وقت کے گزرنے کے باوجود شاہی نزاکت باقی تھی۔ فرش پر اعلیٰ درجے کے فارسی قالین بچھے ہوئے تھے، جن کے رنگ اور نقش آئینہ کاری کی چمک کے ساتھ مل کر ایک دلکش منظر پیدا کر رہے تھے۔ آئینہ ہال سے نکل کر ہم ایک اور کمرے میں داخل ہوئے۔ گائیڈ نے بتایا، یہ رضا شاہ اول اور بعد میں محمد رضا شاہ پہلوی کا دفتر تھا۔ یہ کمرہ نسبتاً سادہ مگر وقار سے بھرپور تھا۔ قد آدم کھڑکیاں باغات کی طرف کھلتی تھیں اور ان پر آسمانی نیلے رنگ کے پردے لٹک رہے تھے۔ میں چند لمحے خاموش کھڑا رہا۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں کبھی فیصلے ہوتے ہوں گے، فرمان جاری ہوتے ہوں گے، اور شاید بعض اوقات ایسے فیصلے بھی کیے گئے ہوں گے جن کے اثرات ان دیواروں سے نکل کر پورے ایران میں پھیل جاتے ہوں گے۔ اس کے بعد ہم آخری کمرے میں پہنچے، جو شاہی ضیافتوں کے لیے مخصوص ڈائننگ ہال تھا۔ درمیان میں ایک طویل میز رکھی تھی۔ یورپی طرز کے نفیس برتن سجے ہوئے تھے۔ میز کے گرد رکھی کرسیاں خاموش کھڑی تھیں، گویا کسی ضیافت کے مہمانوں کا انتظار کر رہی ہوں۔ کمرے کے ایک جانب آتش دان بنا ہوا تھا۔ میں نے اسے دیکھا تو خیال آیا کہ شمالی تہران کی سرد راتوں میں جب باہر برف باری ہو رہی ہوگی تو اسی آتش دان میں جلتی ہوئی آگ کی حرارت اس شاہی خاندان کو سردی سے محفوظ رکھتی ہوگی۔ قصر سبز کی سیر مکمل ہوئی تو احساس ہوا کہ یہ محض ایک شاہی رہائش گاہ نہیں بلکہ ایک عہد کی یادگار ہے۔ یہاں سنگ مرمر، آئینے، قالین، فانوس اور شاہانہ آرائش اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن ان سب کے درمیان وقت کی بے ثباتی کا سبق بھی چھپا ہوا ہے۔ جن کمروں میں کبھی حکمران بستے تھے، آج وہاں دنیا بھر سے آئے ہوئے سیاح گھوم رہے ہیں۔ واپسی پر میں ایران ایئر کے دفتر اپنا ہوائی جہاز کا ٹکٹ کینسل کرانے کے لیے جا پہنچا تاکہ شمالی ایران کی سیر کے پروگرام کو یقینی بنایا جا سکے۔ کاؤنٹر کے پیچھے بیٹھی ایرانی دوشیزہ نے کمپیوٹر اسکرین پر چند لمحے نظریں جمائے رکھیں، پھر ایک ایسی مسکراہٹ کے ساتھ میری طرف دیکھا جس میں ہمدردی تو تھی، اختیار نہیں تھا۔ اس نے بتایا، ٹکٹ منسوخ تو ہو سکتی ہے لیکن رقم واپس نہیں ملے گی۔ یوں بحیرہ کیسپیان کی لہریں ایک لمحے میں کمپیوٹر اسکرین کے پیچھے کہیں گم ہو گئیں۔ مسافر بعض اوقات منزل اپنی مرضی سے نہیں چنتا بلکہ جیب میں رکھا ہوا ایک ٹکٹ اس کے لیے راستہ متعین کر دیتا ہے۔ اگلی صبح میری پرواز مشہد کے لیے روانہ ہونے والی تھی۔ اور سفر کا رخ دوبارہ مشرق کی طرف مڑ چکا تھا۔